اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عقل دی ہے، اور یہی عقل ہم انسانوں کو تمام مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو ہم بھی جانور کے مانند ہوتے۔ ہم فرق نہیں پیدا کر پاتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کھائیں گے تو فائدہ ہوگا، کیا کھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا فرق ہم اپنی عقل کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ زندگی ہمیں کیسی گزارنی ہے، اچھا گزارنا ہے یا برا گزارنا ہے، کس طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی، اس بات کا بھی فرق ہم اپنی عقل کے ذریعے کرتے ہیں۔ انسان جب اپنی عقل پر غور اور فکر کرتا ہے تو ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے عظیم نعمت دی ہے وہ ہے عقل، جس کے ذریعے انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز بنتا ہے یا بناتا ہے خود کو۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی عقل کے ذریعے ہم سب کو ایک بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے، جو بارہا میں لوگوں کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز میں اسپیشل ہونے کے لیے، خاص ہونے کے لیے ہمیں ایک خاص سبجیکٹ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، جب اس کے اندر بہت زیادہ ہم گھل مل کر کے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کے اسپیشلائز کہلاتے ہیں۔ جیسے ایک انسان بائیولوجی پڑھ رہا ہے، خوب جم کر پڑھا، بہت اچھے سے پڑھا، تو آگے چل کر وہی بائیولوجی اسے ڈاکٹر بنا دیتی ہے۔ ایک انسان کیمسٹری پڑھ رہا ہے، خوب جم کر پڑھ رہا ہے، کیمسٹری میں گھل مل گیا، وہ آگے چل کر وہ سائنٹسٹ بن گیا۔ ایک انسان فزکس پڑھ رہا ہے، خوب اس میں گھل مل گیا، آگے چل کر کے وہ الیکٹرانکس کو بہت اچھے سے سمجھے گا، لائٹس کو بہت اچھے سے سمجھے گا، چیزوں کی ایجاد کرتا ہے وہ۔ تو انسان کسی بھی چیز کے پیچھے جب لگتا ہے اور اس میں گھل مل جاتا ہے تو نتیجہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس نتیجے کے بدلے اسے کچھ بننے کا موقع ملتا ہے اور اسے کچھ نام دیا جاتا ہے۔ میں نے جو مثال آپ کے سامنے دی، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو بائیولوجی پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے سائنٹسٹ بننے کے لیے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ مسلمان بننے کے لیے قرآن بھی پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں صاحب؟ بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ انسان بائیولوجی نہ پڑھے اور ڈاکٹر بن جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس کا کوئی گیان نہیں، سائنٹسٹ بن گیا، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن کا کوئی گیان نہیں اور سب مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات پر تعجب نہیں ہوتا؟ اگر تعجب ہوتا ہے تو سمجھیے آپ عقل والے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو خدا کی قسم آپ کے اندر عقل تو ہے مگر اس کا استعمال آپ نہیں کر رہے۔ آج بدقسمتی ہے، میں نے پچھلے کئی ہفتے قرآن کی عظمت اور قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ تمامی لوگوں کے سامنے کی ہیں۔ بہت سارے کمنٹ ملے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ ساری باتیں آپ نے بتائی جو ہمیں معلوم نہیں تھیں، اور آج شاید میں کچھ ایسی ہی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ سب کے لیے ایک انوکھی بات ہوگی، اور یہ آپ کے لیے تو بعد میں، اس سے پہلے میرے لیے یہ انوکھی بات ہو گئی۔ جب میں نے اس کو پڑھا، ریسرچ کیا، سمجھا تو میرے لیے بڑی انوکھی اور عجیب و غریب بات یہ سمجھ میں آنے لگ گئی۔ دیکھیے، پہلے قرآن کی عظمت پر ایک بات کر لیتا ہوں کہ آج کے مسلمان اور پہلے کے کافر میں دیکھیے کیا فرق تھا۔ قریش کا 3 بڑا سردار تھا اس زمانے میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کرتا تھا۔ 3 بڑا سردار، ایک کا نام تھا اخنس، ایک کا نام تھا ابو جہل،
اور ایک کا نام تھا ابو سفیان۔ یہ وہ 3 بڑے سردار تھے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا اور خاص کر نوجوان نسل سے یہ بات کہی کہ بیٹے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو تمہیں چاہیے کہ وہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو تم ان سے زیادہ چیخ کر ادھر ادھر کی باتیں کرو، یعنی ان کا قرآن پڑھنا دوسروں کے کان میں نہ جائے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی مؤثر کتاب ہے کہ جس کے کان میں جاتی ہے یہ کتاب اس کے دل میں بھی اتر جاتی ہے یہ کتاب۔ اسی لیے چیخنا، چلانا، قرآن کی آواز کسی کے دل میں نہ اترنے پائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند رہے۔ اس پلاننگ کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ایک طرف یہ تینوں میٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، نوجوانوں کو اس کام کے لیے ابھار رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا خود کا عمل دیکھیے کہ ابو سفیان جو کسی زمانے میں کافروں کے سردار تھے، ایک وقت ایسا آیا فتح مکہ میں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو یہ ایمان لانے سے پہلے کا بہت سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان باتوں میں سے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جانتے ہو، جب میں نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ بھئی قرآن ایک ایسی مؤثر کتاب ہے کہ کانوں سے سنی جائے تو دل کو اتر جاتی ہے، یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی تھی، بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹی۔ وہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر میں ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ ابو سفیان اپنا کہتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گیا اور میں نے ان کی دیوار سے اپنے کان کو لگا دیا اور حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کب رات گزری پتہ ہی نہیں چلا، جب تک محمد عربی قرآن پڑھتے رہے ہم قرآن سنتے رہے۔ اس کے بعد دن کا اجالا نمودار ہونے لگا تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ بھائی سنتے سنتے تو ہم ایسا مدہوش ہو گئے کہ ہمیں یہ خبر بھی نہیں کہ کب دن کا اجالا نکلنے کو آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں، ہم پکڑے جائیں۔ ہم تیزی میں اپنے کپڑے کو سنبھالتے ہوئے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ میں اخنس اور ابو جہل دونوں سے ٹکرا گیا۔ اخنس بھی اور ابو جہل بھی اور میں بھی آپس میں ہم لوگ ٹکرا گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا تم یہاں، ہم نے اس سے پوچھا تم یہاں، ہم تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب نے کہا پہلے قسم کھاؤ تو پھر بات آگے ہو۔ ہم سبوں نے قسم کھائی، سب نے کہا کہ محمد قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم ساری رات قرآن سن رہے تھے، ساری رات قرآن سن رہے تھے۔ پھر اس بات کے لیے قسم کھاؤ کہ آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا، سب نے قسم کھا لی۔ دوسری رات حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ دوسری رات پھر وہی ہوا، ہم نے تو قسم کھا لی نہیں آئیں گے، لیکن کیا کہنا قرآن کی لذت کہ صاحب رہا نہیں گیا، دوسری رات ہم پھر آ گئے، پھر ٹکرا گئے، تیسری رات ہم پھر آ گئے، پھر ٹکرا گئے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ کر ایک جگہ پر جا کر کے بیٹھ گئے اور ہم لوگوں نے آپس میں یہ بات کہی، کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑھی ہوئی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ کسی پاگل کی یہ کتاب ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا نہیں نہیں، نہ ان کی یہ خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہ کسی پاگل کی کتاب ہے، بلکہ بالیقین یہ آسمان سے اتری ہوئی اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ بات آپس میں ہوئی تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ہی یہ پرپوزل رکھا تو پھر کیوں نہ مان لیا جائے، ان کا رسول مان لیتے ہیں۔ تو فوراً ابو جہل نے پلٹ کر کہا کہ ہم لوگ بنو عامر کے قبیلے سے ہیں اور وہ بنو ہاشم کے قبیلے سے ہیں، اگر ہم ان کو رسول مان لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم ان کے قبیلے کے آگے سرنڈر کر گئے، اور یہی چیز تو ہمیں نہیں کرنی ہے۔ یعنی قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ ان کا قبیلہ الگ ہے اور ہمارا قبیلہ نہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟
جیسے آج کے وقت میں اگر کوئی ولایت کا اعلان کر دے کہ بھائی میں ولی ہوں، تو فوراً آدمی کھوجتا ہے سید ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انصاری نکل گیا، نہ ہی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھا آپ بات؟ نیچی ذات کا آدمی ولی ہو جائے گا؟ نیچی ذات کا آدمی اتنا بڑا عالم ہو گیا، محدث ہو گیا؟ نہیں۔ اب اوپر کاسٹ والے لوگ اس کو دبانا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا آج ہماری، یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پروجوں کی تھی جو ہم تک ٹرانسفر ہوتی ہوئی چلی آئی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھا؟ تو اختلاف اسی بات کو لے کر کے تھا کہ وہ بنو ہاشم کے قبیلے سے اور ہم بنو عامر کے قبیلے سے، ہمارا اتحاد اس معاملے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے ان کو رسول مان لیا تو ہمیں تو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات کہہ کر کے بات کو وہیں پر ختم کر دی گئی۔ مگر حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اسی لمحے دل سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مرنے سے پہلے اگر کچھ ملنی ہے تو مجھے بھی اس کو پڑھنے کی سعادت مل جائے، اور میں نے ایمان لایا اور الحمدللہ آج میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ یہ اس وقت کے کافر تھے جو قرآن کو ایسے سنتے تھے۔ اب آج کل کا مسلمان سنیے کیسے قرآن سنتا ہے۔ 6 روز والی تراویح کہاں ہے؟ نہیں سمجھا؟ 6 روز والی کہاں ہو رہی ہے؟ کھوج رہا ہے کہاں ہو رہی ہے 6 روز والی، وہیں جائیں گے سننے کے لیے۔ 6 دن میں نپٹا لیتے ہیں نا۔ اس سے آگے بڑھا تو 7 والی کہاں ہے، 8 والی کہاں ہے نا بھائی؟ سب سے تیز قرآن کون حافظ صاحب پڑھتے ہیں؟ یعنی جتنا جلد ہو سکے قرآن سننے سے چھٹکارا ملے، یہ آج کا مسلمان ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کافر ہو کر پوری رات قرآن سنتے تھے، مگر تم مسلمان ہو کر کے قرآن سننا پسند نہیں کرتے۔ اور آج اگر تم پیٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، دبائے جا رہے ہو، کچلے جا رہے ہو، تو تم ہلہ کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، پہلے فیصلہ تو کرو کہ تم مسلمان ہو بھی یا نہیں ہو۔ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، مکاریو عیاریو غداریو ہے جاں، بنتا ہے انہی 4 عناصر سے مسلمان، قاری سے تو کہنا بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کر دیکھا نہیں قرآن۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ہے قرآن جسے سن کر لوگ ایمان لے آئے، لیکن ہم ہر سال سنتے ہیں مگر رہ گئے بے ایمان کے بے ایمان۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا سننا الگ، ہمارا سننا بالکل الگ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن کی عظمت سن لینے سے ہی کام نہیں چلے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، پھر دیکھیے قرآن سے آپ کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں قرآن کی عظمت پر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے قرآن کی، اور سب سے لمبی سورہ ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے اس سورت کو اترنے میں کتنے سال لگے تھے؟ یہ سورہ کتنے سال میں مکمل ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ یہ سورہ پورے 10 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ کتنے سال میں؟ اور اس بیچ میں اور بھی سورتیں اترتی رہیں، اور بھی سورتیں اترتی رہیں۔ میں صرف سورہ بقرہ کی بات بتا رہا ہوں، 10 سال لگ گئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکۃ المکرمہ میں جب حضور تھے تو اتری، اور کچھ آیتیں مدینہ میں اتری۔ یہ کمال کی بات ہے، اور حضور کی ذہانت پر قربان جائیے۔ کون آیتیں مکہ میں اتری، کون آیتیں مدینہ میں اتری، حضور کو سب یاد۔ اور کس آیت کے بعد کس کو رکھنا ہے، حضور کو یہ بھی یاد۔ کس آیت کے بعد اللہ کون سی آیت کو رکھنا چاہتا ہے، حضور کو یہ سب یاد۔ نہیں آپ کو لگتا ہے یہ بڑے کمال کی بات ہے؟ قرآن کی کچھ ہی صورتیں ایسی ہیں جو ایک بار میں اتر گئیں، وگرنہ قرآن کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جنہیں 2 سال، 2.5 سال، 4 سال، 5 سال، اور میں نے سورہ بقرہ کی مثال دی کہ 10 سال لگے اسے مکمل اترنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت پر قربان جائیے۔ اب یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن اترا، اس زمانے کے ریسرچ میں اور آج کے ریسرچ میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اتنے بریلینٹ نہیں ہیں
کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے کتنی بار میں کہا، یہ آپ کو یاد ہوگا جی؟ کتنی بار میں نے مخلوقات کہی؟ تقریر میں بول رہا تھا نا، ہم تمام مخلوقات سے افضل، کتنی بار کہی؟ یاد ہوگا آپ کو یہ چیز؟ جی نہیں یاد ہو سکتا ہے، آدمی جب کہتا ہے تو نہیں یاد ہو پاتی یہ چیزیں، لیکن وہی چیز اگر لکھ لی جائے تو اسے آرام سے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے نا بھائی؟ تو 23 سال تک قرآن کو اترنے میں لگا، لیکن جب قرآن کتابی شکل میں آ گیا، جب قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو ملین اور بلین میں جو قرآن کے پیجز ہمارے یہاں موجود ہیں، ذرا سا اس کو سامنے رکھیے اور اس میں دو چار چیزوں کو بھی اگر تلاشیے تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی یہ خالق کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ لوگ تو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہوں گے آپ لوگ، کیا؟ ضد بنانا۔ ضد سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی اپوزٹ ورڈ تو سمجھتے ہوں گے انگریزی میں، اپوزٹ ورڈ۔ دن کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بولیے، دن کا الٹا سب کو معلوم ہے، دن کا الٹا رات ہوتا ہے۔ اپوزٹ ورڈ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ زندگی اگر ہے تو زندگی کا الٹا کیا ہے؟ بولیے، موت ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ 30 پارے پڑھیے گا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں 145 مرتبہ کہا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور کمال سنیے کہ زندگی کے بارے میں بھی اللہ نے 145 مرتبہ کہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ موت اگر 145 مرتبہ قرآن میں آیا ہے تو حیات بھی 100۔ یہ کمال آپ کو نہیں لگتا ہے؟ یہ کتنے کمال کی بات ہے؟ دنیا، دنیا کا الٹا کیا ہے؟ جی آخرت۔ دنیا کا الٹا کیا ہے؟ آخرت۔ قرآن میں لفظ دنیا 115 مرتبہ آیا ہے اور آخرت بھی، بولیے، کمال کی بات ہے۔ قرآن میں ملائکہ، فرشتہ، قرآن میں فرشتہ غالباً 88 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 88 مرتبہ۔ فرشتے کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بولیے، شیطان۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کتنی مرتبہ آیا؟ یہ سنجوگ ہے، اتفاق ہے یہ۔ نماز کتنی وقت کی فرض ہے ہم لوگوں پر؟ بولیے، ہاں، صلاۃ کی جمع صلاوات ہے۔ قرآن میں اللہ نے صلاوات کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال کیا؟ نماز کتنی وقت کی فرض ہے؟ سنجوگ ہے یہ، اتفاق ہے یہ، سرکمٹانسز ہے یہ۔ سوچنے کی بات ہے، سوچئے گا تو لگے گا کہ واقعی یہ کسی عام انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، خالص اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، کفر، کفر کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ کافر کا الٹا مسلمان، کفر کا الٹا ایمان۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے لفظ کفر کو 17 مرتبہ بیان کیا اور ایمان کو بھی اللہ نے، نہیں سمجھا؟ کمال کی بات ہے بھائی، یہ کوئی سنجوگ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ اتفاق نہیں ہے۔ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے، عربی میں مہینے کو شہر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شہر۔ خیر من الف شہر سورہ قدر میں ہے، شہر رمضان ہے نا بھائی، سورہ بقرہ میں۔ تو یہ جو لفظ شہر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مہینہ۔ مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ شہر کو اللہ نے بیان کیا؟ سنجوگ ہے، اتفاق ہے؟ نہ یہ سنجوگ ہے نہ یہ اتفاق ہے، مان لو کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اتنی اہم اور امپورٹنٹ کتاب اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے سامنے رکھی، مگر بدقسمتی نہ ہمیں اسے پڑھنا پسند ہے نہ ہمیں اسے سننا پسند ہے، پھر بھی ہم خود کو مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ واقعی اس پر ہم لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے۔ اسلام پر، قرآن پر، بانی اسلام پر اگر آواز اٹھتی ہے اس کی وجہ کفر نہیں ہے، اس کی وجہ ہم جیسے مسلمان ہیں۔
اس کی وجہ ہم جیسے مسلمان ہیں. کسی کے گھر اگر بیماری چلی جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، تو آپ انفیکشن کو گالی نہیں دو، بلکہ کس کی وجہ کر گئی؟ ہماری بد پرہیزی کی وجہ کر، ہماری گندگی کی وجہ کر. کاش ہم نے گندگی کو صاف رکھا ہوتا تو انفیکشن کبھی آتا نہیں. کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم پکے اور سچے مسلمان بن گئے ہوتے تو خدا کی قسم آج اسلام کے خلاف اتنی آواز تو نہیں اٹھتی. اور ایک چیز آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر 1000 سال کے بعد جو ہے نا، ہر 1000 سال کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہوتا ہے. یہ نظام قدرت ہے. ہر 1000 سال کے بعد الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. جو قوم بادشاہ ہوتی ہے، جو حاکم ہوتی ہے، وہ قوم محکوم ہو جاتی ہے. یعنی جو بادشاہ ہوتی ہے وہ رعایا بن جاتی ہے، جو رعایا ہوتی ہے وہ بادشاہ بن جاتی ہے. ہر 1000 سال کے بعد یہ چیز ہوتی ہے. مگر سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ بار الہ، اور قوموں پر غالب آنے کے لیے تم نے 1000 سال ایک دن متعین کیے، اے اللہ میری امت کے لیے آدھا دن بڑھا دے. کتنا دن بڑھا دے؟ آدھا دن بڑھا دے. ہر قوم ایک دن میں تباہ ہو گئی. ایک دن سے مراد 1000 سال. اور اللہ کے رسول نے دعا کی کہ آدھا دن ہم لوگوں کے لیے، بولیے، بڑھا دیا جائے. تو مطلب 500 سال اور اس میں انکلوڈ کر لیجئے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1500 سال. ابھی کتنی ہجری چل رہی ہے؟ 1400، جی 1443 میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں. یہ ہجرت کی بات ہے. اگر اعلان نبوت پہ چلے جائیے تو 10 سال اور پیچھے چلے جائیے، آپ 13 سال اور پیچھے چلے جائیے، ہے نا بھائی؟ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے. حضور کی پیدائش کو اگر کاؤنٹ کر لیجئے تو شاید 5-6 سال اور ہوں ہمارے پاس. 1500 سال مکمل ہوں گے. اگر یہ راست بدل رہا ہے تو پیشن گوئی کے تحت بدل رہا ہے، اور ہم لوگ اس کے ذمہ دار خود اپنی عقل سے بن رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر صرف یہی فرض نہیں کیا کہ صبح اٹھو، کھاؤ پیو، عیش موج کرو اور سو جاؤ. اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں. جہاں نماز خود پڑھنا فرض ہے، وہیں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین دینا بھی فرض ہے کہ تم کو بھی نماز پڑھنا ہے. جہاں خود دین سیکھنا فرض ہے، وہیں اپنے بچوں کو دین سکھانا بھی فرض ہے. جہاں تقریر سننا ضروری ہے، وہاں دوسروں کے سامنے چیزوں کو بتانا بھی ضروری ہے. خالی ہم سے سن لیجئے اور دل میں رکھ لیجئے، بات ختم. نہیں، اللہ نے آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اگر آپ کوئی دین کی بات سن رہے ہو تو دوسرے تک بھی آپ دین کی بات کو پہنچاؤ. کاش آج جو ہم پر غالب آ رہے ہیں ہم نے ان کو سدھارنے کی کوشش کی ہوتی، ہم نے ان کے لیے کچھ تبلیغ کا کام کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حالات بڑے نازک ہیں، خود کو سنبھالیے، بچوں کو سنبھالیے، بچیوں کو سنبھالیے. ممکن ہو تو لوگوں تک دین کی بات پہنچائیے، تب جا کر کہیں ہماری اور آپ کی بقا ہے، وگرنہ ہمیں اور آپ کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. آمین. بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ.